پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بیفور اس کے کہ ان کی فارن پالیسی کی کیا ترجیحات ہیں. جو اکانومی کی ہم بات کر رہے تھے, اگین نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے تجاویز دی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں باقی جماعتیں پھر جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو صوبوں کو زیادہ شیئر ملا نیشنل فائنانس کمیشن میں, کچھ ایون جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی ریزرویشنز ہیں, بٹ پیپلز پارٹی از اسٹل اسٹکنگ ٹو دیئر سٹانس. دے بلیو کہ دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیژن. اور اس کے حوالے سے کیا ان کی تجاویز ہیں, کیا اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ لچک دکھائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں. اس کو 2-3 پوائنٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1, ایک جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے بٹوین سینٹر اور صوبے, اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی. ورٹیکل کے اوپر وہ نہیں چاہتے کوئی کمی. ورٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ سو وفاق کو مل رہا ہے تقریباً 42.5% اور 57% صوبوں کو جا رہا ہے, اس کے اوپر انہوں نے ٹچ نہیں کیا. دوسرا جو پوائنٹ ہوتا ہے, جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں ان کو جو پیسہ جاتا ہے اس کے اوپر ان کا جو ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن ہے, اس کا جو فارمولا اس کو ہم کریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ایوارڈ ہے از ہیویلی ٹلٹڈ ٹورڈز پنجاب. اس طریقے سے آبادی کا جو پرسنٹیج ہے 82% سے زیادہ ہے جب صوبوں کو پیسہ ان کا شیئر ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے 2 باتیں کہہ رہے. تو ایک جو کرائیٹیریا ہے صوبوں کے درمیان پیسہ تقسیم کرنے کا, اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. ابھی 4 کرائیٹیریا اس کے اندر, اس کو فردر ایکسپینڈ کریں گے. 4 کو 5-6 کرتے ہیں, اس میں کیا وہ لے کے آتے ہیں. ابھی آپ کی پاپولیشن ہے, آپ کی پاورٹی ہے, ڈینسٹی ہے آپ کی پاپولیشن کی. چوتھا ٹیکس کلیکشن کا بھی تھوڑا سا اس میں کنٹریبیوشن ہے, اس کی کریکشن کی یہ بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاپولیشن کا فگر ہے وہ کریکٹ فگر ہم استعمال کرنا چاہیں گے. پاپولیشن کا فگر کون سا ہے وہ کریکٹ سمجھتے ہیں, انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. 7th پاپولیشن سینسس کے ریزلٹس اویلیبل ہیں, ہوپ فلی اسی کی بات کر رہے ہیں. لاسٹ جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا لچک دکھائی ہے, وہ پوائنٹ ہے کامران ان کا, جو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو 2 اسپیشل ریجنز ہیں پاکستان کے, آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان, ان کو انہوں نے کہا جی کہ ہم نیشنل فائنانس کمیشن میں ان کو حصہ دیں گے اور شامل کریں گے. ابھی ان دونوں ریجنز کی جو نیڈز ہیں فائنینسنگ کی, وہ وفاقی حکومت پورا کرتی ہے. تو اگر آپ اس کو NFC ایوارڈ میں بھی شامل کر لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ جو ورٹیکل کا 42% ہے اس کے اوپر آپ نہیں بھی کمپرومائز کرتے, تو آپ کہیں نہ کہیں سے ان کا جو بوجھ ہے وفاق کا وہاں سے کم کر کے آپ جو باقی صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے. تو یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے. اور لاسٹلی ان کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ جو ٹیکس کی کلیکشن ہے, ابھی جو سیلز ٹیکس ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک اشیاء کے اوپر لگتا ہے اور ایک سروسز خدمات کے اوپر ہے. خدمات کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, اور جو گڈس کے اوپر سیلز ٹیکس ہے اس کی کلیکشن اور اس کی جو اوور آل اس کی رسپانسبلٹی وہ وفاق کے پاس ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ GST آن جو گڈز ہے وہ بھی وفاق سے لے کے صوبوں کو اس کی کلیکشن دے دی جائے گی. یہ ان کا پرانا ان کی وہ مطالبہ رہا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ FBR کے مقابلے میں صوبائی جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں, وہاں پہ کرپشن بھی کم ہے ان کے بقول, تو بہتر طریقے سے کلیکشن کر سکتے. پر یہ ان کا اوورآل اکنامک مینیفیسٹو ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے فارن پالیسی کی. جو NFC کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر جو بھی جس جماعت کی بھی تجاویز ہیں, اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں کسی زمانے میں جب مشرف رجیم تھی اور اس وقت بھی ایون کہ ملٹری رول تھا, تو اس وقت بھی آن اینڈ آف اتنے نیگوشیشنز ہوتے تھے جو نیشنل فائنانس کمیشن کے, اور کنسنسس نہیں ہو پاتا تھا. تو جو بھی اس طرح کی چینجز ہوں تو آبویسلی اتفاق رائے ضروری ہے. اب اگر فارن پالیسی کی بات کریں تو آئی تھنک اوور آل ایک جنرل جو آئی تھنک ہم نے جتنی جماعتوں کے ابھی تک مینیفیسٹوز دیکھے ہیں, پیپلز پارٹی اٹ سیمز کہ زیادہ کمپریہنسو انہوں نے چیزوں کو ڈیل کیا ہے, زیادہ آئی تھنک اپ ٹو ڈیٹ ہے. اور اس کی ایک ریزن ہے, دیکھیں ہماری جماعتوں سے اکثر جو سیاسی جماعتیں ان سے یہ گلا ہوتا ہے, باہر کی دنیا ترقی یافتہ ممالک ان جماعتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تھنک ٹینک ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں جو اس طرح کے اسٹریٹجک فارن پالیسی کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ پارٹیز کو ان پٹ دیتے ہیں. یہاں پر جو میں نے ان کا مینیفیسٹو دیکھا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جناح انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ شہری رحمان چلاتی ہیں, تو یہاں پہ کلیئرلی مجھے لگتا ہے کہ ان کا میجر اس کے اندر ان پٹ ہے, کیونکہ جو بھی اس وقت کرنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو پریگمیٹک اپروچ کی بات کی ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں جو ایمفیسس انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نئے اکنامک پلان کی ضرورت ہے, تو یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی فارن پالیسی کو بھی ری بوٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ایک کمپیوٹر کی ایک ٹرم ہے اور بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات کہ مثلاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں فارن پالیسی کی اگر آپ بات کریں ایک ریشنل فریم ورک کی ضرورت ہے. اب میرا جتنا تجربہ رہا ہے, کہتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں ایک ہارٹ لیس ہوتی ہے, اس کے اندر جذبات جو ہے نا, عام لوگوں کے جذبات ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ فارن پالیسی
اور اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے تو وہ بڑے آپ کولڈ ہارٹ کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر آپ جذباتی ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس جذبات میں آ کے بہت سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. ایف آئی ریکال شاہ محمود قریشی صاحب نے جب سعودی عرب اور یو اے ای کشمیر کے اوپر ہمارا اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کچھ ایسے بیانات دے دی OIC کے حوالے سے اور انہوں نے کہا جی کہ وی کین گو وداؤٹ سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای, تو اس کے پھر کافی ہمارے لیے وہ امپلیکیشنز ہمارے لیے آئیں. تو اس میں جو آپ بات کر رہے تھے آئی تھنک انہوں نے بڑا ان ڈیٹیل مثلا افغانستان کے حوالے سے آگے بھی بات کریں گے, بڑا ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے بس دو باتیں کر کے آگے چل پڑے, بڑا ڈیٹیل انہوں نے افغانستان کے حوالے سے اس کو کیا, اور اس میں اگین فوکس جہاں پہ انہوں نے کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ اینڈ جو کمرشل ٹائز ہیں, پولیٹیکل پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں, ان کو مضبوط کرنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان لائک ادر پارٹیز انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کو افغانستان کے اندر سے وہ ٹی ٹی پی ہو یا دوسرے دہشت گرد گروہ ہوں ان کی وجہ سے جو ہمیں تھریٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے, اگین دس از این امپورٹنٹ ایشو جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے اس کے ساتھ مطلب یہ اس کے بغیر جو ہے معاملات جو ہیں وہ اتنی آسانی سے آگے بڑھ نہیں سکتے. بٹ ان لائک جو اس وقت ہماری پالیسی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انگیج کریں گے ان کے ساتھ, ایون جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجنے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میوچلی ود افغانستانز کنسلٹیشنز اس کو ہم یقینی بنائیں گے. اور پھر obviously they also take credit کہ جی جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو اگریمنٹ ہوا تھا یہ پیپلز پارٹی کے ہی دور 2011 میں ہوا تھا, اور اگین پھر سی پیک کا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کریڈٹ لیتے ہیں اور سی پیک کو فردر ہم اس کو نہ صرف کریں گے آگے لے کے چلیں گے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی اس کو تھریٹس ہیں ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان جو کر رہے ہیں ان کو بھی کریں گے. اینڈ کشمیر کے اوپر آئی تھنک دے ہیو سیٹ کہ جو ٹریڈیشنلی وہی کہ 5 اگست 2019 والا معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے, بٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیر از نو ملٹری اور یونیلیٹرل سولوشن ٹو کشمیر ڈسپیوٹ. اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے آئی تھنک انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر بھی عام انتخابات ہونے ہیں اسی سال, تو اوپن ایک رکھی انہوں نے ونڈو کہ اگر انتخابات کے بعد بھارت میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اف دے آر اوپن ٹو ڈائلاگ تو دین وی کین آلسو ریسیپروکیٹ. اور باقی اگین اس میں یہ بھی پاسبلٹی انہوں نے اوپن چھوڑی ہوئی ہے کہ ٹریڈ بھارت کے ساتھ ہو سکتی ہے وداؤٹ فرسٹ سیٹلنگ دی ایشو آف کشمیر. تو اوور آل اٹ اپیئرز کہ ایک انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کوشش کی ہے کہ تھوڑا پریگمیٹک اپروچ لیں اینڈ کیپنگ ان ویو دا کرنٹ جو بھی ریجنل انٹرنیشنل جو ڈائنامکس ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے. یہ ایک لحاظ سے اچھا ہے, ابھی چونکہ آلموسٹ ہم نے ان تمام پارٹیز کے منشور کا وہ کر لیا ہے ریویو, بٹ تھوڑا سا اگر ان کی امریکنز پالیسی کیا ان کی ہوگی اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے, تو ڈو یو تھنک دے ہیو اے سافٹ پالیسی ٹورڈز ویسٹ یا کوئی اسٹرائک کرنے کی کوشش کریں گے بیلنس بٹوین چائنا اینڈ پاکستان ریلیشن اینڈ پاکستان اینڈ دا یو ایس ریلیشن, اس کے اوپر ان کا کیا ہے؟ آئی تھنک اس میں جو زیادہ فوکس ہے ان کا نا انویسٹنگ ان ملٹی لیٹرلزم. اب اس میں جو ان کا فوکس بھی یہی ہے کہ اس میں باقاعدہ انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ دنیا جو ہے اس وقت بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک انڈر گوئنگ اے ٹرانزیشن, کہ وہ یونیپولر ورلڈ تو نہیں ہے, ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف چین ابھرتی طاقت ہے, رشیا اپنے آپ کو ری اسرٹ کر رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی ایسی ایک پالیسی بنانی ہے کہ جس میں جو ہمارے ایگزسٹنگ فرینڈز ہیں ان کو مزید ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے بٹ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چینجنگ گلوبل آرڈر ہے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم ایک ریشنل فریم ورک ڈیولپ کریں جس میں ہم اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے دو کہ ایک عام ویو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جب آتی ہے تو ان کا جھکاؤ مغرب کی طرف یا امریکہ کی طرف ہوتا ہے, بٹ یہاں پر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ملٹی لیٹرلزم ہے دیٹ از دا وے فارورڈ, اور ہم نے جو بھی دنیا میں بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو ایک بیلنس اور توازن کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کے کیمپ میں چلے جانا ہے یا تمام جو اپنے انڈے ہیں وہ چین کی ٹوکری میں ڈال دینے. تو